السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا میزبان ظفر خان آپ کے پروگرام انویلنگ سٹارز کے اندر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جو کہ کووڈ-19 سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم بہت ساری مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اس میں سپورٹس کا ایک بہت بڑا ایک اہم کردار ہے، جس میں سپورٹس کی مدد سے ہم اپنے آپ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی اس جنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جو کووڈ-19 کے خلاف ہم سب لڑ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان، آج کے ہمارے اس مہمان کا جو نام ہے اور اس کی جو فیلڈ ہے، میں اس سے تھوڑا سا آپ کو متعارف کراتا چلوں۔ بالکل ہی ینگیسٹ اور بہت ہی پیاری ہماری مہمان، جن کا نام فرسین حمدانی۔ فرسین حمدانی جو کہ انٹرنیشنل پلیئر، تائیکانڈو انٹرنیشنل فائٹر، تائیکانڈو کی فیلڈ کے اندر اپنا ایک نام رکھتی ہیں، جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سارے میچز، بہت ساری فائٹس اپنی کھیلی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب، فرسین حمدانی صاحبہ کے پاس۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، اس پروردگار کا بہت کرم۔ ماشاءاللہ آپ کی ٹیبل کے اوپر اتنے سارے ایوارڈز، اتنے سارے تمغے اور اتنی ساری ٹرافیاں، آئی تھنک بہت ساری ابھی رہ گئی تھیں لگانے کے لیے۔ جی، یہ نیشنلز کی ہیں اور بہت سارے نہیں لگا پائے اور بہت سارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جو کلب چیمپئن شپس وغیرہ کے ہیں، تو بس یہی لے کر آئے ہیں ابھی ہم۔ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ۔ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیا جو کہ ایک سیلف سیفٹی کے اندر آتا ہے اور تائیکانڈو کے اندر، اس میں آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ آئی تھنک یہ ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹ سا شعبہ ہے سپورٹ کی فیلڈ کے اندر، جس میں نے تو یہ سنا ہے کہ شاید ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں۔ ہاں، وہ ذرا تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں گے کہ اس کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ ایکچولی بچپن سے ہے نا، بچپن سے میں بہت ٹوم بوائے ٹائپ تھی نا، بہت زیادہ ٹوم بوائے کی طرح تھی، لڑکوں کے ساتھ رہتی تھی، گرلڈشنیس کم تھی۔ ابھی تو میں بہت زیادہ گرلڈشنیس مجھ میں آ گئی ہے، مگر بچپن میں اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو گھر پہ لڑتی تھی، ایریا میں جو ہمارے جدھر رہتے ہیں ادھر بھی میں بہت سارا فائٹ وغیرہ کرتی تھی۔ تو پھر میرے بابا جو ہیں وہ کیوکیشن کے بلیک بیلٹ ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے اسکول میں اتنا سب کچھ یہ نہیں ہوتا تھا، اتنے سارے گیمس وغیرہ نہیں کراتے تھے۔ تو پھر ہم جون جولائی ہوا، مجھے یاد ہے 2011 میں نے گیم اسٹارٹ کیا تھا، جولائی تھا، اور پھر میرے بابا لے کر گئے وہاں پہ، انہوں نے پورا سپورٹ کیا، اور پھر میں نے ایڈمیشن کلب میں لیا، پھر کلب سے میں آگے بڑھتے گئے الحمدللہ۔ کتنی ایج سے ماشاءاللہ آپ نے اسٹارٹ کیا اس کو؟ میں 10 ایئرس کی تھی۔ 10 ایئرس کی تھی، ماشاءاللہ۔ تو آپ کس سے انسپائر ہوئی تھیں یہ سارا کچھ؟ اپنے فادر سے یا ویسے ہی پیرنٹس نے دیکھا کہ لڑتی جھگڑتی تو بہت ہی ہے، ہر کسی کی مار پیٹ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو ایک کورس ہی کرا دیا جائے پراپر فائٹنگ کا؟ نہیں، ایکچولی ہم لوگ اسٹارٹنگ میں، جب میں اسٹارٹنگ میں تھی نا، تو اسٹارٹنگ میں ہم لوگ کو یہ تھا کہ ہم لوگ کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ٹائیکوانڈو کرنا ہے۔ پہلے تو ہم لوگ کو پتا تھا کہ جوڈو کراٹے، سب نے نام یہی سنا ہوا ہے کہ جوڈو کراٹے کرنے، جوڈو کراٹے کرنے، یہ سارا میں بولتی تھی۔ تو پھر ٹائیکوانڈو پتہ چلا، کوچ نے دیکھ کر بولا کہ یہ مطلب انہوں نے جب ہم لوگ کو دیکھا، میں اور میری چھوٹی سسٹر ہے، ہم دونوں کو دیکھا، تو انہوں نے بولا کہ یہ انٹرنیشنل پلیئرس بن سکتی ہیں، نیشنل پلیئر بن سکتی ہیں، ہمارے ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ تو پھر کلب جوائن کیا، کلب میں بہت محنت کی، مگر ٹوٹل جو مطلب میرا کریڈٹ گوز جو ہے نا میرے فادر ہیں۔ ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ بتا رہی کہ تائیکانڈو کی طرف آپ نے چوز کیا، جبکہ ایک نام سنا ہوا تھا جوڈو کراٹے، جی، تو کیا ڈفرینس ہے جوڈو کراٹے اور تائیکانڈو کے اندر؟ جوڈو کراٹے، ووشو، جوڈو الگ فارم ہے، کراٹے الگ فارم ہے، ٹائیکوانڈو الگ فارم ہے، کیوکیشن الگ فارم ہے۔ جو میرے بابا جو ہیں وہ کیوکیشن کے بلیک بیلٹ ہے، وہ الگ فارم ہے۔ تو انہوں نے تو ہمیں اتنا گائیڈ نہیں کیا تھا اسٹارٹنگ میں۔ تو پاپا کی سپورٹ نہیں تھی؟ پاپا صرف پاپا کی سپورٹ تھی، ماما تو بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ پاپا ہمارے فرینڈ تھے نا، ماما سے زیادہ ہے نا پاپا فرینڈ تھے۔ تو پاپا جب ہم لوگ کلب کے اندر ٹریننگ کرنے جاتے تھے نا، تو وہاں پہ کبھی ہمارا میرا مطلب یہ فریکچر ہو جانا، کبھی ہاتھ فریکچر ہو جانا، پاپا باہر سے نا بینڈیج کرواتے تھے، ہاسپٹل لے جاتے تھے، وہیں سے بینڈیج کرواتے تھے اور بولتے تھے چھپکے سے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، ماما کے سامنے نہیں آنا ورنہ پھر ہے نا کل سے ٹریننگ نہیں ملے گی۔ دیٹس گریٹ، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اتنے سارے اعزازات حاصل کیے ہیں، جس میں ماشاءاللہ ٹرافیاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، کچھ ایسے اعزازات یعنی کہ جو جب آپ نے شروع میں حاصل کیے ہوں گے تو آپ کی وہ فیلنگز کیا تھیں؟ سٹارٹ کے اندر ڈیفینیٹلی کلب لیول پہ ہوگا، اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ ہوگا، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن میں انیشیل لیول کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کا ایک بچپن تھا، 10 ایئرس کی ایج میں آپ نے سٹارٹ کیا، تو پہلا میڈل جب آپ نے حاصل کیا تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا جو فرسٹ ایونٹ تھا نا، فرسٹ ایونٹ میں نے اپنے فرسٹ ویک میں کھیلا تھا، وہ انٹر کلب تھا، اس کا میں میڈل بھی لے کر آئی ہوئی ہوں. ماشاءاللہ، تو گریٹ. اس میں گولڈ ہوئی تھی. اس وقت مجھے سے میرے اندر یہ تھا کہ میں نے مارنا ہی مارنا ہے. اس وقت مجھے اتنا کوئی سمجھ نہیں تھی، اتنا کوئی مطلب مجھے سکھایا نہیں گیا تھا، مگر میں اپنے دل کی وجہ سے، کانفیڈینس کی وجہ سے نا وہ فائٹ میں جیت گئی تھی. تو کیا جو فائٹ آپ جیتی تھیں اور جو فرسٹ فائٹ آپ کی ہوئی تھی، ان دا رولز یا آؤٹ آف رولز؟ ان دا رولس. اللہ کا شکر ایک 1 ویک میں بہت زیادہ فنیشنگ آلریڈی تھی، مطلب گاڈ گفٹڈ، اللہ کا شکر گاڈ گفٹڈ پہلے سے ہی تھے. مطلب اتنے زیادہ تھے کہ ود ان 4 to 6 month میں نے نیشنل کھیلی تھی اور میں اس میں سلور ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اور مطلب 1.5 سال میں نا جو میرا اسٹارٹنگ کا مطلب 2012 میں میں اتنی تھی کہ مجھے پورا پاکستان کا نام جانتا تھا ماشاءاللہ. میرے گیم میں. آج اللہ کا شکر ہے، آج تو مجھے سارا ایک کلب کا کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جانتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ پاکستان کا ایک فخر ہیں اور ایک ینگسٹ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. اور آپ کو ہمارے ناظرین جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں جتنی ینگ جنریشن ہے وہ آپ سے ضرور انسپائر ہو رہے ہوں گے اور وہ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے. اس میں واقعی کوئی شک نہیں کہ آپ کی ایک بڑی محنت اور اس میں آپ کی فیملی کی سپورٹ میں پاپا کا بہت بڑا ہاتھ شامل ہے. لیکن ماما سن رہی ہوں گی تو وہ برا نہیں منائیں گے کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں؟ ماما ہے نا، سچ بتا رہی ہوں، ماما ابھی سپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے 2000 ایوارڈ لینے کے بعد سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں میں بتاتی ہوں. 2013 میں نا، تو اس میں نا میری پوری فیملی جاتی تھی نیشنل دیکھنے. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ہو، کہیں پہ بھی کسی بھی سٹی میں ہو نا، زیادہ تر ہماری اسلام آباد میں ہوتی ہے، تو میری پوری فیملی جاتی تھی. تو جب ماما نے اس دن میری 2013 میں نا نیشنل گیمس میں فائٹ تھی نا، تو اس میں میرے فرسٹ راؤنڈ میں نا یہ چیز جو ہے نا، یہ انجری ہو گئی تھی. تو وہ تو میں نے پوری فائٹ کی، کیونکہ فائٹ میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، مجھے پورے سب لوگ جانتے تھے. اور مطلب ہارنا وہ نہیں ہے نا، ہار ماننا اب میرے اس میں نہیں ہے، بلڈ میں نہیں ہے. تو اس کے بعد میرے ماما نے دیکھا کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں کچھ، تو پھر انہوں نے سپورٹ کیا. ورنہ ماما پہلے اسٹارٹنگ میں بالکل نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی تم لڑکیاں ہو، کیا کرو گی، لگ جائے گی، شادی کیسے ہوگی. پھر پاپا کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو. انہوں نے، ہم لوگ 4 سسٹر ہیں اور 1 بھائی ہے. بھائی ہمارا چھوٹا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے بابا نے ابھی تک نا ہم لوگ میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں رکھا. سب کو ایکولی انہوں نے وہ کیا ہے، سارا سب کچھ ایکویلٹی انہوں نے رکھی، کوئی کہیں نہیں رکھے کہ ہم لڑکیاں پہ لڑکے. ایون کہ میری فیملی میں نا بہت زیادہ پردہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. وہ بہت سارے لوگ، ٹرسٹ می، ابھی بھی بہت سارے لوگ، ابھی تو نہیں کہتے، پہلے ہم لوگ جب نکلتے تھے نا گھر سے تو کہتے تھے کہ یہ کیوں پہن کر جا رہی ہیں، کیا کرائیں گے آپ لوگ، کیا نہیں کرائیں گے. ماما کے خاندان میں بھی کہتے تھے کیا لڑکیوں کو کرواؤ گی. پھر ماما ہے نا، کیونکہ وہ لیڈی ہیں تو وہ کہتی تھی کہ نہیں، مطلب بولتی تھی نہیں کراؤ نہیں، مگر بابا کہتے تھے کہ نہیں، میری بیٹیاں نہیں ہیں، میرے بیٹے ہیں یہ. تو اس کا کریڈٹ پاپا کو جاتا ہے، جنہوں نے، بابا کو جاتا ہے، جنہوں نے آپ کو اس حد تک سپورٹ کیا، اس لیول تک سپورٹ کیا. جی. اور آج ماشاءاللہ آپ پاکستان کے لیے ایک فخر ہیں. جی بالکل بہت اچھی بات کری آپ نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کا ایک دوست ہوتا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ فرینک ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں شیئر کرتی ہے، اور باپ کی 200% سپورٹ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے. 100% بھی نہیں، 100% تو ضرور بیٹے کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن بیٹی کے لیے ڈبل سپورٹ ہوتی ہے. بہت بہت اچھی بات ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ جو بیسک ٹریننگ تھی آپ کی وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ کیا وہ گھر سے ملی تھی؟ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ پاپا بھی تھے اس فیلڈ میں، تو کیا ایسا تو کمرہ بند کر کے مما سے چوری فائٹ ہو رہی ہو دونوں کی؟ نہیں، میری بیسک ٹریننگ جو تھی وہ سندھی اسپورٹ بورڈ سے اسٹارٹ کی. پہلے تو میں مطلب اسکول میں تھی، اسکول میں اتنے کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں کراتے تھے. مطلب جو ایک اسپورٹ مین کا جو اسپرٹ ہے نا وہ بچپن سے، اللہ کا شکر ہے. اسکول میں جو تھی میں فاسٹسٹ رنر تھی، مطلب 1 کلاس سے میٹرک تک نا میں فرسٹ آتی تھی. تھرو بال کی میں کیپٹن تھی، 3 سال میں تھرو بال کی کیپٹن رہی ہوں اسکول کی. پھر میں نے تھرو بال کی پہلے نیشنل کھیلی تھی. پھر مجھے انہوں نے کیا نام ہے، بالکل فری تھی، جون جولائی تھا، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا. 6 کلاس میں تھی تو کچھ کرنے کو ہی نہیں ہوتا تھا. 5 اور 6 کلاس کیا کرے گا جون جولائی میں، ہوم ورک بھی اتنا نہیں دیتے تھے وہ لوگ. تو پھر ادھر چلی گئی، اسپورٹس اسٹارٹ کی، کھیلا، اللہ کا شکر ہے ابھی. دیٹس گریٹ. آپ یہ بتائیے کہ ایک فیمیل کی حیثیت سے، ایک فیمیل کے پوائنٹ آف ویو سے جب اس فیلڈ میں آئیں، آپ نے بتایا کہ ہاں ریلیٹیوز کی طرف سے تو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں فیس ہوئیں، ظاہر ہے، پھر باتیں بھی بنتی رہیں، سارا کچھ ہوتا رہا. آپ کو اور کیسی پریشانیاں فیس کرنی پڑیں، کیا کیا پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑیں ان دا کلب، آؤٹ آف دا کلب، اور اس گیم کے دوران
ایز اے فیمیل, تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں اور ہماری وہ ناظرین ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ آج ہمارے لیے ہماری سٹار, شائننگ سٹار جو یہاں اس لیول تک پہنچ چکی ہے تو وہ بھی پہنچ سکتی ہیں, ان کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کو کیا پرابلم فیس ہوئی, ان کو آپ نے کیسے فیس کیا, ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ اچھا, اسٹارٹنگ میں نا لائک میں یہ یونیفارم پہن کر نہیں جاتی تھی, مجھے خود سے شرم آتی تھی, لوگ لڑکے آوازیں مارتے تھے کیونکہ میرے بابا جو ہیں وہ آفس سے ڈائریکٹ آتے تھے اور ہم لوگ ہے نا بائی واک نا, ہمارے گھر کے پاس کلب تھا تو ادھر بائی واک جاتے تھے, نقش اور میں, چھوٹی بہن اور میں. تو پاپا مطلب وہاں پہ جاتے ہوئے لڑکے آواز نہیں مارتے تھے, پھر ہے نا ہم لوگ نا ٹریک سوٹ وغیرہ پہننا اسٹارٹ کر دیا, پھر وہاں پہ جا کے چینج کر کے کرتے تھے. وہاں پہ اب میں نیگیٹو سائڈ پہ تو میں بولتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دو اپنی لائف سے, اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ اپنے ایکسیپٹ کر لو, ٹھیک ہے. تو میرے فادر جو تھے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو مطلب ایکویلٹی نہیں ہوتی تھی کلب لیول پہ نا, مگر میرے فادر جو تھے, میرے بابا مطلب اگر میں آج جو بھی ہوں نا, انٹرنیشنل پلیئر ہوں, نیشنل پلیئر ہوں, آج میرا جو بھی نام ہے, میں بس اپنا فادر کو کریڈٹ گوز کرتی ہوں, کیونکہ وہ چار انہوں نے مطلب ان کی جاب بھی چلی گئی تھی, پھر انہوں نے مطلب ان کا بزنس بھی خراب ہو گیا تھا, پھر انہوں نے واپس اسٹارٹ کیا, اور لائک وہ 4 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. وہ اپنے مطلب اپنا جو بزنس وغیرہ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے سے اسلام آباد جاتے تھے. کوئی بھی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اتنا کرتا ہے کسی کے لیے, اگر مطلب میرے فادر نہیں ہوتے تو میں کہتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی. دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ. تو فیملی کی طرف سے, فیملی میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی شخصیات, ایسے ریلیشن جنہوں نے آپ کو ساتھ سپورٹ کیا ہو اس فیلڈ کے اندر, بابا سے ہٹ کے؟ فیملی کے اندر, آؤٹ آف فیملی؟ فیملی کے اندر بھی, آؤٹ آف فیملی بھی. اچھا, میں فیملی کے اندر بتاتی ہوں. فیملی کے اندر سے میرے ماموں تھے, وہ کہتے تھے ان کی میرا سپورٹ شامل تھی. وہ ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے, مگر وہ کہتے تھے یہ میرا لڑکا ہے, یہ میرا شیر ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے. خالہ وغیرہ اور مطلب چاچو وغیرہ مطلب اتنا نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے لڑکیاں وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے. ننیال کی طرف سے سپورٹ زیادہ تھی. مگر ابھی میں پالش بہت زیادہ ہو گئی ہوں. 3 لوگ ہیں جن کا میں ٹوٹل کریڈٹ گوز کرتی ہوں. ایک میری کوچ, فیمل کوچ, میم ناجیہ, مطلب شی از دا اونلی لیڈی جو مجھے لگتا ہے کہ فیمل کو اسپورٹ میں تو میں اپنا ٹائیکوانڈو ہی کہوں گی جو سپورٹ کرتی ہے. آپ کی جو فیمیل کوچ تھیں ان کی سپورٹ زیادہ رہی. جی, وہ پاکستان ٹیم کی, پاکستان ٹیم کی. یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. ایک وقفے کا چھوٹا سا ٹائم ہوا چاہتا ہے, چلتے ایک شارٹ بریک کی طرف. جناب ناظرین, ابھی ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.